امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 12، محبت گم شدہ میری۔ اس ڈرامے کا پلاٹ دو نوجوانوں زوبیہ اور سائم کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے کردار خوشحال خان اور دنا نیر مبین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دونوں پڑوسی ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی ایک ساتھ کی سیریز کے ذریعے ناظرین کو ہنسانے، خوفزدہ کرنے اور رلانے والی ہے۔ کہانی ان کی پیاری لڑائی اور ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں ناکامی سے شروع ہوتی ہے۔ زوبیہ اور سائم ایک دوسرے سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک چلتا ہے جب تک کہ ایک ٹھنڈے دل والا معاشرہ ان کے درمیان نہیں آتا جو انہیں ایک ساتھ رہنے نہیں دیتا۔ دل دہلا دینے والے مناظر اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں اور محبت کرنے والے اپنی محبت کے لیے رو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ کیا انہیں خوش کن انجام ملے گا یا رومیو اور جولیٹ کی طرح ان کی محبت دم توڑ جائے گی؟ نمبر 11، محبت تم سے نفرت ہے۔ یہ سیریل کنیز بیگم کے خاندان کی کہانی سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں اور بہت سے رشتہ داروں کی موت دیکھی ہے۔ دنیا کی تمام کشش کھو دینے کے باوجود اس نے اپنے گھر میں اعلیٰ حوصلے والا ماحول بنایا ہے اور زندگی کے ہر بقیہ لمحے کو پالا ہے۔ ماہین کنیز بیگم کی نواسی ایک قسم کی مختصر مزاج اور انا پرست ہے، لیکن پھر بھی خاندان میں سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ کنیز بیگم کا پوتا وقار لندن سے واپس آ کر ماہین میں دلچسپی لیتا ہے۔ اگرچہ وہ دونوں اپنے جذبات چھپا رہے ہیں، لیکن کنیز بیگم کو ان کی محبت کا درجہ حرارت مل جاتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف ہے۔ وہ ماہین اور گلریز کے درمیان شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتی ہے، اس لیے وہ ان کی منگنی کا اعلان کرتی ہے۔ نمبر 10، پری زاد۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری زاد کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ نمبر 9، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار افضل سبحان مولوی سبحان اللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکاری ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب سے شادی کرنے والی ہے، ایک خاندانی دوست جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جو وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ درِ اثنا افضل کو فرح سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کی بہن اپنے والدین کو فرح کے والدین کو شادی کی پیشکش کرنے پر راضی کرتی ہے۔ خاندانی ملاقات میں فرح افضل کی تذلیل اور توہین کرتی ہے۔ دل شکستہ افضل حیدرآباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوتا ہے اور یہ عہد کر کے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ نمبر 8، بشر مومن۔ رودابہ نے اپنے والد کے بہترین دوست کے بیٹے بلند بختیار سے منگنی کر لی ہے، لیکن وہ ناخوش ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرے گا۔ اس کے بھائی عادل کی شادی سائرہ سے ہوئی جو ایک چلاک اور ہوشیار لڑکی ہے۔ سائرہ ایک امیر منی لانڈر بشر مومن کی بہن ہے جو اپنی بہنوں سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر خوش رہیں۔ وہ اپنی چھوٹی بہن طیبہ کے لیے موزوں میچ کی تلاش میں ہے جس کی 2 انگیجمنٹ اس کی بری شہرت کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہیں۔
نمبر 7 تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 6 دل لگی۔ دل لگی موہت اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے، جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ ان کی موت سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور وہ اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کر چکا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہت سے رابطہ کرتا ہے، جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی غنڈہ گردی سے بھی منسلک ہے۔ موہت اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ نمبر 5 خدا اور محبت سیزن 3۔ سیزن کا آغاز ماہی اور اس کی بھابھی کے لاہور آنے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس سے وہ ملتی ہے تیمور ماہی کے بارے میں سوچنے سے نہیں رک سکتا۔ فرحاد نامی نوجوان غیر قانونی کام کرتا ہے، اس لیے اس کے والدین اسے کہیں کام پر بھیج دیتے ہیں۔ فرحاد اور ماہی ایک شادی میں ملتے ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحاد اس سے محبت کرتا ہے۔ فرحاد ماہی کے بھائی ناظم شاہ کے ڈرائیور کے طور پر کام کرنا شروع کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ماہی کا تعلق ایک امیر اور بااثر خاندان سے ہے، جہاں اسے دیکھنا یا بات کرنا مشکل ہے۔ نمبر 4 خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے، جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے، جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی سارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ در اثنا سارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے ایک امیر بگڑے ہوئے بیٹے پر غصہ کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی سارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ سارم کے قتل سے پریشان خانی کے اہل خانہ نے ہادی کے خلاف مقدمہ دائر کرایا۔ انہیں دھمکیاں ملنے لگی، بہت ذلت اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا، تاہم خانی جو اپنے بھائی کی موت کے بعد سے پختہ ہو چکی ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں اضافہ کر چکی ہے، اس وقت بھی ثابت قدم رہتی ہے جب اس کے والدین اس صورتحال میں ڈگمگاتے ہیں۔ نمبر 3 رانجھا رانجھا کر دی۔ کہانی ایک غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والی نوجوان خاتون نوری کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے والدین سڑکوں سے کچرا اٹھا کر گزارا کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے چین ہے۔ وہ اپنے والدین کے طرز زندگی کو مسترد کرتی ہے اور ایک بہتر اور باعزت زندگی کی خواہش رکھتی ہے۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک شہر چلی جاتی ہے اور ایک فیکٹری میں کام کر کے باعزت زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اس سفر میں اسے ساحر اور بھولا کا علم ہوتا ہے۔ ساحر ایک لالچی نوجوان ہے جو ایک دکان پر کام کرتا ہے اور ایک بہتر مستقبل کی خواہش رکھتا ہے، جبکہ دماغی طور پر کمزور اور بچوں جیسا بھولا گاؤں میں ایک حویلی اور زرعی زمین کا مالک ہے۔ بھولا کو اس کی ماں فہمیدہ بہت پیار کرتی ہے۔ ساحر اور بھولا دونوں نور بانو کی زندگی سے منسلک ہو جاتے ہیں، ایک مکمل فریب اور دوسری آزمائش کے طور پر۔ نمبر 2 کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے، جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔
نمبر 1، میرے پاس تم ہو۔ دانش ایک سادہ آدمی ہے جس میں پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار ہے۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا ان کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے، لیکن بڑے عزائم کے ساتھ جنہیں اس کا شوہر پورا نہیں کر پا رہا۔ اس کا ذائقہ مہنگا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنی پرانی لیکن امیر گرل فرینڈ انوشے کے برابر دیکھی جائے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں ایک امیر بزنس مین شہوار نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ یہ آخر کار اس کی گیس لائٹنگ، اس کی دولت سے مسحور چاپلوسی کی وجہ سے ایک غیر ازدواجی تعلق میں بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے۔ مہوش کے بیٹے اور شوہر نے اپنے دفتر میں اس کی نوکری سے انکار کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔